السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ قومی سلامتی کے متعلق انتہائی اہم بریفنگ اور اس بریفنگ سے تحریک انصاف کے بائیکاٹ کا اعلان۔ تحریک انصاف کیوں بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور پہلگام واقعہ کے بعد پاکستان نے سب سے بڑے عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے جا رہا ہے پاکستان، اور اس کے لیے باضابطہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ انڈیا میں بند کر دیا گیا ہے۔ مودی سرکار روزانہ کی بنیاد پر درجنوں یا بیسیوں پاکستانی اکاؤنٹس، چاہے وہ یوٹیوب کے ہوں، چاہے ایکس کے ہوں، چاہے وہ انسٹاگرام کے ہوں، مسلسل بند کروا رہی ہے۔ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، انڈیا کے جو ایک اسپیشل پولیس فورس کے ایک افسر نے پاکستانی خاتون سے شادی کی اور اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاگل پن کی آخری حدود کو مودی سرکار چھو رہی ہے، اور ایٹم بم چلے گا، یہ بھی باضابطہ طور پر کہہ دیا گیا ہے۔ کس نے کہا ہے، کیسے کہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر ایٹم بم چلنا جو ہے وہ ناگزیر ہو سکتا ہے۔ یہ بات کہاں اور کس شکل میں ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس وقت جب خطے میں تناؤ ہے، ملک میں جو ہے وہ ٹینشن ہے، اور ظاہر معیشت ملک کی دباؤ میں ہے، تو ایسے میں جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، جو ہماری مقننہ ہے، جو ہمارے وزیر مشیر ہیں، انہوں نے اپنی تنخواہیں 140% بڑھا دی ہیں۔ یعنی حاتم طائی کی قبر کو لات ماری انہوں نے، اور گھر بھرا اپنا۔ لوگوں کے لیے پیٹ سے پتھر باندھنے کے مشورے ہوتے ہیں نا، جن حالات میں، ان حالات میں یہ صاحبان جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اور وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے۔ حالانکہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے کہ یہ تنخواہیں 140% جو ہے وہ بڑھائی جائیں۔ تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آغاز ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو خبریں چل رہی تھیں کہ بریفنگ جو ہے وہ وزیر اطلاعات نے اور DGI-SPR نے قومی سلامتی کے معاملے پر دینی ہے۔ اور تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اچھا، یہ پتہ نہیں کدھر سیاسی کمیٹیاں ہوتی ہیں، کہاں اجلاس ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس شکل میں ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ پتہ تب چلتا ہے جب ایک پھرا سامنے آتا ہے، بہت لمبا چوڑا ایک پریس ریلیز سامنے آ جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی PTI کا کوئی ادارہ بھی ہے۔ حالانکہ بطور پولیٹیکل جماعت یا تنظیم کی میں بات کر رہا ہوں، پاپولر ووٹ بینک پیپل PTI کا ہوگا، بطور تنظیم اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ PTI کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا سا بیان سامنے آیا، اس میں جو کہا گیا کہ جی یہ جو بریفنگ ہے پاک بھارت ٹینشن کے معاملے پر، یہ حکومتی بریفنگ ہے، تو PTI شرکت نہیں کرے گی حکومتی بریفنگ میں۔ اور مطالبہ یہ کیا گیا کہ اس پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی عمران خان جو ہے انہوں نے تو ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے، اور قوم کے نام پیغام میں دہشت گردی کی مذمت عمران خان صاحب نے کی، اور انہوں نے قومی یکجہتی، اتحاد اور داخلی استحکام کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ بیرونی جارحیت کی صورت میں ملک کے دفاع کے لیے ہم صف اول میں ہوں گے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ بھارتی پروپیگنڈا پر اصولی موقف PTI کا قوم کے سامنے ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اور کہا گیا کہ جو حکومت آل پارٹیز کانفرنس بلائے، اور حکومت کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، تمام قومی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا۔ بدقسمتی سے حکومتی وزیر کی طرف سے یک طرفہ بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو کہ وفاقی وزیر ہیں جو فوڈ سیکیورٹی کے، رانا تنویر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے APC بلا لیں، بلائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے ایک چیز جو ہے نا، یہ نومن تیل والا جو معاملہ ہے، کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت جیل سے باہر لانے کے لیے ہر موقع کو PTI استعمال کر رہی ہے۔ بھائی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ قیدی ہیں۔ عمران خان کو عدالتوں نے سزا دی ہے، ٹھیک دی ہے، غلط دی ہے، مقدمہ ٹھیک تھا، نہیں ٹھیک تھا، لیکن عدالت نے سزا دی ہے۔ اسی ملک میں جب عدالت ایک مارشل لا کے تحت جو عدالت تھی، اس نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی کا حکم دیا، وہ پھانسی چڑھ گئے۔ اسی ملک میں کینگرو کورٹس، افتخار چودھری کی اور ثاقب نثار کی عدالتوں نے وزیر اعظموں کو نااہل کیا، وزیر اعظم گھر چلے گئے۔ تو بہرحال عدالتی فیصلے جس حالت میں جس طرح بھی ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد تو ہوتا ہے۔
میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کر جاتا ہوں، جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور جب سیکیورٹی کے ایشوز تھے، اس وقت جو بالا کوٹ ہوا اور وہ ابھینندن والا جہاز آیا، تو اس وقت بھی جو قومی سلامتی کے متعلق بریفنگز ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھیں، اس میں عمران خان صاحب نہیں بیٹھتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے نہیں بیٹھنا ان چوروں کے اور ڈاکوؤں کے ساتھ۔ اب جب جیل میں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی بھی موقع ہے تو آپ نے کہنا ہے عمران خان کو لے آئیں، وہ بیٹھیں گے۔ تب نہیں بیٹھتے تھے، اب بیٹھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ چور ڈاکو تھے، آج کیا ہیں پھر؟ آج تو آپ کے فارم 47 کا آپ کا ان کے اوپر الزام ہے نا۔ تو پھر عمران خان صاحب کو ہر موقع پر یہ استعمال کرنا کہ عمران خان کو باہر نکالیں، عمران خان کو بٹھائیں، یہ ڈیمانڈ کی جا رہی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو بھئی قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اگر اس میں کوئی بریفنگ ہوتی ہے، بریفنگ ہی ہے نا، بریفنگ جا کے اس پر آپ سوال اٹھا لیں۔ ظاہر ان کیمرہ بریفنگ ہے تو اس میں جا کر اپنا مدعا رکھیں، اپنے سوالات اٹھائیں۔ قومی سلامتی کے متعلق امپورٹنٹ پارلیمانی اجلاس میں بھی یہ لوگ نہیں جاتے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نا ایک ذہنی کیفیت ہے۔ یا تو عمران خان کا ریکارڈ ہوتا نا، وہ کہتے وزیر اعظم کے طور پر بھی کہتے جو مرضی ہو جائے، ملک کا معاملہ ہے تو میں نے اپنے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، مجھے اطاعت چاہیے ملک میں۔ وہ ریکارڈ ہوتا تو پھر تو ہم بھی کہتے کہ جی نہیں، چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو، لے آئیں۔ لیکن جب اپنے ٹائم پر یہ نہیں بیٹھتے تھے، نہیں آتے تھے، تو پھر آج جو مطالبات کر رہے ہیں، یہ مطالبات بہرحال سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا جی، معاملہ کیونکہ بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ وہ ترکی کا جو جہاز بحری بیڑا جو ہے وہ پاکستان پہنچا ہوا ہے کراچی کے ساحلوں کے پاس، تو اس پر بھی انڈیا میں اچھی خاصی تشویش ہے۔ آج تو فائنلی ترکی نے اس کی تصدیق کر لی ہے کہ جو ان کا بحری بیڑا جو ہے وہ پاکستان آیا خیر سگالی کے دورے پر، اور وہ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو دفاع کے معاہدات ہیں باہمی ایک دوسرے کے دفاع کا، تو اس سلسلے کی بھی کڑی ہے، لیکن بہرحال خیر سگالی کا دورہ ہے اور وہ کراچی پہنچ چکا ہوا ہے۔ تو اس پر بھی اچھی خاصی ٹینشن ہے انڈیا کو، لیکن بہرحال ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ کل آج بلکہ آج تو مودی نے ایک کے بعد ایک جو سروسز چیفز ہیں ان سے ملاقاتیں کی، وہاں پر نیول چیف سے، ایئر چیف سے ملاقاتیں کی اور اس پہ بریفنگیں لیں کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح پاکستان کے خلاف جو جنگ کرنی چاہیے۔ ابھی خبر آ رہی تھی، مجھے میرے پروڈیوسر بتا گئے کہ جی خبر آ رہی ہے کہ جی وہاں پر جو سردار ہیں سکھ جو ہیں ہمارے بھائی انڈینز، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ آپ نا پنجاب کی سرحد پہ اس بار لڑائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ نے کرنی ہے تو گجرات والی سائڈ سے یعنی سندھ سے حملہ کریں پاکستان پر، ادھر سے نہیں حملہ کرنا۔ حملہ تو حملہ ہوتا ہے نا، کہیں سے بھی ہو، جنگ تو جنگ ہوتی ہے۔ پھر ایک محاذ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر گجرات والی سائڈ سے، تھرپارکر والی سائڈ سے، راجستھان والی سائڈ سے یا گھوٹکی والی سائڈ سے، جیسلمیر اور بیکانیر والی سائڈ سے اگر انڈیا حملہ کرے گا تو پھر یہ جو ہے وہ بارڈر گرم نہیں ہوگا، پھر ایل او سی، پھر ورکنگ باؤنڈری، پھر اپنا جو ہمارے ریگولر سرحد ہے، انٹرنیشنل بارڈرز ہیں پنجاب کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ پنجاب کے، تو وہاں پر بھی ظاہر جنگ ہوگی۔ تو خیر اس طرح کے خیالات سامنے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جنگ تو جنگ ہوتی ہے، نہ ہو اچھی ہے، لیکن اس میں جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اگر کوئی حملہ کیا تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو بات تو اب کی جا رہی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی جا رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پاکستان کی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ خبر ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے، اور دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان نے قومی سلامتی کونسل کو خطے کی صورتحال پر باضابطہ بریفنگ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا، جبکہ 37 معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے واضح کیا جائے گا کہ کس طرح بھارتی خارجہ جارحانہ اقدامات خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق سفارتی اقدامات پاکستان کی عالمی برادری کے سامنے حقائق پیش کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے جو پاکستان کرتا آ رہا ہے کہ اچھا جی ہم ملوث ہیں تو ہمیں ثبوت دے دیں، بیٹھ جاتے ہیں یا جانبدار تحقیقات میں۔ اچھا لیکن جو تناؤ ہے اس تناؤ میں اب باتیں کھل کے ہو رہی ہیں۔ ہمارے وزیر تو بات کر ہی رہے تھے، مشیر تو بات کر ہی رہے تھے، لیکن اب ہمارے سفراء جو ہیں سفیر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ایٹم بم ہی چلائیں گے۔ پاکستانی سفیر ہیں روس میں
محمد خالد جمالی صاحب، انہوں نے ماسکو میں گفتگو کی ہے صحافیوں کے، روسی میڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس انٹیلیجنس شواہد ہیں کہ بھارت پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیں گے، پاکستان اپنے دفاع میں جوہری اور روایتی طاقت دونوں استعمال کرے گا، یہ کہا ہے۔ اور یہ سفیر کہہ رہے ہیں، اور سفیر ناپ تول کے بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کا اثر کیا ہوتا ہے، ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر سفیر بھی سیدھی اور کھری بات کرے تو معاملہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ دوبارہ تناؤ کی کیفیت جو کل تک لگ رہا تھا کہ ختم ہو گئی ہے، تو لگ رہا ہے کہ دوبارہ وہ تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اور دوسری چیز یہ کہ جو عالمی برادری کو بنیادی طور پر پاکستان خبردار کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، یہ پاکستان اور انڈیا دو عالمی طاقتیں ہیں، ایک جنگی جنونی پاگل بڈھا نریندر مودی جو ہے وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے، وہ اپنی جو راجنیتی اپنے ملک کو تقسیم کرنے اور ہندوتوا کا جو جن ہے اس کے ذریعے پورے کے پورے خطے پر کنٹرول رکھنے کے لیے وہ یہ جنگی جنون کو ابھار رہا ہے، تو اس کو باز رکھیں ورنہ پھر ہم تو مجبور ہیں۔ تو یہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کو بیسیکلی بتا رہا ہے کہ دیکھیں پھر ہم تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، پھر ہم نے چلا دینا ہے جی۔ یہ باتیں چل رہی ہیں، ظاہر ہے جو کہ خطرناک ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے۔ اچھا جی، وہ جو انڈیا والا معاملہ تھا اپنا شادی والا، جو پولیس افسر نے شادی کی، اس پر آنے سے پہلے دو اور خبریں ہیں۔ ایک تو صدر مملکت آصف زرداری نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے ایک روز قبل وفاقی وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں 140% سے زائد اضافہ کر دیا، آرڈیننس جاری کر کے۔ اور آرڈیننس کے مطابق جو اپنا وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں 180% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء مملکت کی تنخواہیں ارکان پارلیمنٹ کے برابر ہوں گی، اور آرڈیننس کے مطابق وفاقی وزراء کی تنخواہیں 2,18,000 روپے سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی۔ پچھلے دنوں فیصلہ ہوا تھا، صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کر کے اس کو باضابطہ جو ہے وہ اس کو نافذ کر دیا ہے۔ اب جنگی حالت میں کم از کم کچھ جیسچرز ہوتے ہیں کہ یار اچھا فی الحال بے شک آپ بعد پیچھے سے مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا بیک ڈیٹ سے اپنی وہ تنخواہیں لے لیتے، اضافہ وہ لے لیتے، لیکن یار کم از کم تھوڑا سا جیسچر دکھاتے کہ یار ملک اس وقت جنگی حالت میں ہے، خطے میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا تناؤ ہے، اور ایسے میں ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، اپنی تنخواہیں بڑھوا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے، مطلب اگر جج 15 لاکھ کی تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن ٹائم کی بات ہوتی ہے نا، ہر ٹائم ہر چیز اچھی نہیں لگتی، تو تھوڑا سا صبر کر لیتے یار، تناؤ ختم ہو جاتا، صورتحال بہتر ہو جاتی، اس کے بعد کر لیتے۔ بجٹ آ رہا ہے پیچھے، بجٹ آگے چل کے بجٹ سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے، کر لیتے۔ بہرحال اچھا جی، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایکس اکاؤنٹ بند کر دیا گیا انڈیا میں، اس سے پہلے عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کر دیا گیا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، ISPR کے یوٹیوب چینلز اور اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ آبدہ پروین کا انسٹاگرام بند کر دیا گیا۔ اب ایکس اکاؤنٹ کے معاملے میں تو ظاہر فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے تو پہلے ہی اپنے وزیر اعظم پر کہ ایکس اکاؤنٹ پر پابندی لگا تھی، پاکستان میں تو ایکس اکاؤنٹ چلتے ہی نہیں ہے نا VPN کے بغیر، تو یہاں پر پابندی ہے، لیکن کیسی پابندی ہے کہ ہماری حکومت کا کوئی بھی وزیر مشیر اس پابندی پر عمل نہیں کرتا۔ پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ حکومتیں لگاتی ہیں نا پابندیاں، تو اس پر سب سے پہلے عمل درآمد تو حکومت نے کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ڈنکے کی چوٹ پر اپنی ہی لگائی ہوئی پابندی کو ٹھٹائی کے ساتھ حکومتیں، وزیر اعظم ہاؤس، وزارت داخلہ، وزارت دفاع یا جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں VPN لگا کے۔ پھر پابندی لگائی کیوں؟ کھول دیں ایکس اکاؤنٹ، کھول دیں، آج اس کی ضرورت ہے ملک اور قوم کو اس ساری صورتحال میں، تاکہ وہ باخبر بھی رہ سکیں اور پھر جو سوشل میڈیا پر کاؤنٹر کر سکیں اس پروپیگنڈا کو جو پاکستان کے اگینسٹ انڈیا اسپانسرڈ جو ہو رہی ہے، انڈیا کے اندر سے ہو رہی ہے، انڈیا کے باہر سے ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے فورم کھول دیں۔ اچھا جب آخری خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی، بڑی دلچسپ خبر ہے، اور ذہنیت وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایک جنونی بڈھا پاگل جو اس کی ذہنیت ہے وہ
اس کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک مقبوضہ کشمیر کی خصوصی پولیس فورس کا ایک جوان ہے، اس نے پاکستانی خاتون کے ساتھ شادی کی اور شادی چھپائی. ٹھیک، اب شادی چھپائی ہوگی، ہو سکتا ہے اپنی فیملی سے چھپائی ہو، کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں تعینات خصوصی پولیس افسر کے اہلکار کو پاکستانی خاتون سے شادی کر کے شادی چھپانے پر برطرف کر دیا گیا. رپورٹ کے مطابق CRPF کے اہلکار کو ایک روز پہلے جموں کشمیر سے بھوپال ٹرانسفر کیا گیا تھا. دوسری جانب بھارتی میڈیا نے بتایا کہ پولیس اہلکار منیر کی اہلیہ مینل خان کو بھی بھارت چھوڑنے کی ہدایت کی گئی تھی، مگر پھر بھارتی عدالت نے انہیں مزید 10 دن بھارت میں رہنے کی اجازت دی ہے. اب یہ عالم ہے. اب سوچیں نا، جس معاشرے کو، جس سماج کو اتنا بند کر دیا جائے، اتنا تنگ کر دیا جائے کہ جہاں پر سوائے مودی کے نام پر قتل و غارت کرنے والوں کے علاوہ کوئی جی نہ سکے، کوئی سانس نہ لے سکے، کوئی 2 قدم نکل نہ سکے. میں ابھی دیکھ رہا تھا انڈیا میں ایک مسلمان خواتین بچوں کے اوپر وہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پر وہ لوگوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی. تو یہ پورا کا پورا انڈیا جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے قبضے میں ہے. سارا انڈیا انتہا پسند نہیں ہے، سب لوگ انتہا پسند نہیں ہیں. ان کو ریزسٹ کرنے والے بھی ہیں، لیکن جب پیٹرنائز طریقے سے حکومت سپورٹ کرے، پولیس کسی کی نہ سنے ان کے خلاف، تو پھر ظاہر ہے لوگ دبک جاتے ہیں. تو پورا کا پورا انڈیا اس وقت تلواریں لے کر مودی کے لیے گردنیں کاٹنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے قبضے میں ہیں. تو پھر اگر اس طرح یہ لمبا عرصہ چلتا رہا تو پھر ظاہر ہے نہ انڈیا چل نہیں سکے گا. ہو سکتا ہے ایک آدھی جنگ آپ لڑ لیں، اس سے زیادہ جو اندر کی جنگ ہے نا، وہ انڈیا اور مودی کو ہارنی ہے، اور اس کو یا تو پھر انڈیا ہار جائے گا، یا مودی ہارے گا یا انڈیا ہارے گا. مقابلہ مودی کا اور انڈیا کا ہے. پاکستان ہم اپنے ملک کو سنبھال لیں گے. اس وقت مقابلہ جو ہے نا وہ مودی کا اور انڈیا کا ہے. اب اگر مودی جیت گیا تو انڈیا ہار جائے گا، اگر انڈیا نے جیتنا ہے تو انڈیا کو مودی کو ہرانا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.